بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اصول فقہ کی گزشتہ کلاس تک ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ فقہ میں بنیادی طور پر فقہ ایکول ٹو دلائل اور مسائل، مسائل کو احکام بھی کہتے ہیں۔ دلیل کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالنے کا نام فقہ ہے۔ یہ دو چیزیں فقہ میں بہت اہم ہیں، دلیل اور احکام حکم۔ دلائل ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ بنیادی طور پر قرآن اور حدیث، ان کے ضمن میں 9 اور بھی دلائل ہیں، جیسے قول صحابی، اجماع، قیاس اور دیگر جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بات شروع ہوئی تھی احکام میں، تو شریعت کے احکام 5 ہیں، 5 طرح کے شریعت کے احکام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 واجب، جس کا دوسرا نام فرض، واجب اور فرض، جس کا کرنا ضروری ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے پر گناہ۔ کرنا ضروری ہے، کرنے پر ثواب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے پر گناہ ہے، فرض اور واجب۔ اس کے اپوزٹ میں ہے حرام، جس کا چھوڑنا ضروری ہے، چھوڑنے پر ثواب ہے، کرنے پر گناہ ہے۔ حرام جس کا چھوڑنا ضروری ہے، چھوڑنے پر ثواب ہے، کریں گے جان بوجھ کے تو گناہ ہے۔ اس کا الٹا واجب اور فرض، جس کا کرنا ضروری ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو گناہ۔ جیسے نماز، فرض نماز، پڑھنا ضروری ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو گناہ ہے۔ حرام جیسے سود ہے، شراب ہے اور دیگر چیزیں، چوری۔ کوئی آدمی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، چھوڑ دیتا ہے، سودی کاروبار نہیں کرتا ہے تو ثواب ملے گا۔ مجبوری کے وقت بھی نہیں کر رہا ہے، ثواب ملے گا۔ کرے گا تو گناہ ہے، چھوڑنا اس کا ضروری ہے، چھوڑ دے گا تو ثواب ہے، کریں گے تو گناہ ہے۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ کلاس میں معلوم کیے۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ فرض کو کیسے پہچانیں گے، فرض کون سے سینٹنس یا ورڈز کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ تو بات آئی تھی کہ آرڈر ہو، نبی نے حکم دیا ہو، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر اسی طرح سے علی کا لفظ آئے، یا جس کے کرنے کے لیے نبی نے واجبی طور پر کہا کہ واجب ہے، فرض ہے، لفظ فرض واجب یہ آ جائے، حق ہے، کرنا ہے، تو اس کے ورڈز کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیے۔ حرام کیا ہے، اس کے ورڈ کیا کیا ہے، کن ورڈز کے ذریعے سے چیزیں حرام ہوتی ہے، گزشتہ کلاس میں معلوم کیے۔ فرض اور واجب کی 2 قسمیں ہیں، یہ آج کے لیے نیا ہے۔ ایک ہے فرض عین، جس کو واجب عین کہتے ہیں، واجب العین، فرض العین۔ فرض عین یا واجب عین۔ فرض عین، واجب عین کا مطلب
ہر آدمی پر انڈیویجولی ہر آدمی پر فرض ہے، وہ ہر ایک بالغ عقل مند مسلمان کے لیے کرنا ضروری ہے، وہ خود کرنا ہے۔ فرض کفایہ، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ آپ لوگ انگلش میں اگر یہ سب ریفر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بلال فلپس کی کتابیں ہیں، اصول حدیث پہ ہیں، اصول فقہ پہ ہیں، عقیدے پہ بھی کتاب ہے۔ انگلش میں چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بلال فلپس کی کتابیں شاید تو ریفر کر سکتے ہیں، یا انگلش میں بھی الحمدللہ بہت سارے آتھر کی اب کتابیں آ گئی ہیں۔ بلال فلپس کے اسلامک اسٹڈیز بھی ہیں، ان کے اسلامک اسٹڈیز میں سورتوں کا ترجمہ بھی ہے، اصول حدیث اصول فقہ بھی ہے، 3 ویلومس ہیں اس کے، وہ بھی چاہے تو ریفر کر سکتے ہیں۔ فرض کفایہ یا واجب کفایہ، فرض اور واجب دونوں سیم ہے۔ کفایہ کافی سے ہے، انف، یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ اگر جماعت میں سے چند لوگ کر دیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کوئی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے، کوئی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے، یہ علم سیکھنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا فرض ہے، لیکن یہ چیز فرض کفایہ بولتے اس کو، کہ وہاں علاقے کے لوگوں میں سے چند لوگ ادا کر دیں۔ اس جنازے کی نماز چند لوگ پڑھ دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ پڑھیں گے ثواب تو ان کو ملے گا، باقی لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا۔ جنازے کی نماز جو لوگ پڑھیں ثواب ان کو ملے گا۔ اب اتنے لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیے، اتنے لوگوں نے پڑھا نہیں، تو جو پڑھا نہیں ہے ان کو گناہ بھی نہیں ثواب بھی نہیں، جو پڑھ لیے ان کو ثواب ہے، لیکن ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہونے سے بچ گئے۔ آپ پر جو فرض تھا وہ فرض سے آپ بچ گئے، آپ نے ادا نہیں کیا اسی لیے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اب گناہ سے بچ گئے۔ اب کسی نے پڑھا نہیں تو سب گنہگار ہوں گے، یہ بھی کسی نے کیا نہیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ جی کفایہ مطلب کافی ہے، انف، کہ چند لوگ کر دیں تو سب کی طرف سے انف ہو جائے، کافی ہو جائے، وہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرض کفایہ ہے، نہیں، وہ سنت ہے۔ فرض کفایہ جنازے کی نماز، دعوت تبلیغ کا کام کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، اور پھر اسی طرح سے جیسے سب لوگ بیٹھے ہیں تو چھینک دیے، میں نے چھینکا تو سب لوگ یرحمک اللہ بولنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بول دیا سب کی طرف سے کافی ہے۔ میں نے الحمدللہ کہا، آپ میں سے کسی نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو سب گنہگار ہوں گے، کوئی ایک بول دیا تو سب کی طرف سے سب بچ گئے، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن جس نے کہا اس کو ثواب ملے گا، جس نے نہیں کہا اس کو ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں۔ کوئی مر گیا مسلمان علاقے میں، پورے ایریے میں کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو پورے ایریا والے گنہگار ہوں گے، پورے لوگ گنہگار ہوں گے۔ ہاں کوئی ایک جواب دے دے کافی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، سلام کیے، اب جماعت میں سے کوئی ایک جواب دے دیے بس کافی ہے، کوئی جواب نہیں دیے سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا ضروری ہے، فرض ہے۔
اب آگے بڑھ کے سلام کیے سنت ہے, نہیں کیے گنہگار نہیں, کر دیے سلام تو جواب دینا ضروری ہے, جواب نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا. تو جنازے کی نماز, کسی علاقے میں کوئی مسلمان مر گیا, پتہ ہے کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی, ایسے دفن کر دیے, سب گنہگار ہوں گے. لیکن چند افراد پڑھ دیے تو سب کی طرف سے فرضیت ساقط ہو جائے گی, گنہگار اب نہیں. فرض عین کا مطلب ہر آدمی کو کرنا ہے. عشاء کی نماز آپ کو ہی پڑھنا ہے. چند لوگ پڑھ دیں گے, اب بولو چلو بھائی یہاں علاقے میں سے چند لوگ پڑھ دیے, جو لوگ نہیں پڑھے ان کی طرف سے ادا ہو گیا, نہیں, یہ ہر آدمی کو پڑھنا ہے. روزہ ہر آدمی کو رکھنا ہے. تو فرض کے لسٹ میں بھی دو طرح کی کیٹیگریز ہے. ایک فرض عین ہر آدمی کو کرنا ہے, جس پر واجب ہو گیا, نماز جس پر فرض ہے اس کو ہی ادا کرنا, روزہ جس پر فرض ہے اسی کو ہی ادا کرنا, زکوٰۃ جس پر فرض ہے اسی کو ہی ادا کرنا, حج وہی آدمی جا کے کرنا. عین کا مطلب پرٹیکولر آدمی, عین بولتے ہیں اس کو, عین چیز, عین وہی, ہو بہو وہی, یعنی وہ اسی کو ہی کرنا ہے. جی, وہ حالات کے اعتبار سے بدلتا ہے. حالات کے اعتبار سے فرض عین, کبھی فرض کفایہ بھی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے, کہ کیونکہ صحابہ اکرام میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے لیے عذر ہے, تم یہاں رہو. کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں, تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ علم کے لیے نکل جائیں اور کچھ لوگ جہاد کے لیے نکل جائیں. پورے ادھر چلے جائیں گے تو علم کا میدان خالی, تو اس لیے یہ چیزیں, اور پورے کے پورے اس میں رہیں گے, وہ میدان نہیں جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے. تو اس حساب سے جو علم حاصل کیے وہ جہاد کی طرف سے کافی ہو گئے, جو جہاد میں گئے تو علم حاصل کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو گئے. تو حالات کے اعتبار سے عام حکم اس کا ہی ہے کہ فرض کفایہ ہے, چند لوگ ادا کر دیں تو کافی ہے. لیکن حالات کچھ ایسے آ جائیں تو اس وقت ہر فرد پر کرنا ضروری ہوتا ہے. جی ہاں, نبی نے کہا تھا سب نکلنا ہے تو سب نکلنا ہے اس وقت, تو حالات کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو فرض عین, فرض کفایہ, یہ یاد میں رکھیے. حرام میں تو ایسی کوئی قسمیں نہیں ہیں. اس کے بعد تیسرا حکم, واجب سے ایک سٹیپ نیچے, اس کو کہتے ہیں مستحب. اس کا دوسرا نام ہے مندوب, تیسرا نام ہے جائز. جائز ہے بھائی, کر سکتے ہو, نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. مستحب مطلب اچھا, مستحب پسندیدہ, اچھا. مندوب کے معنی وہی ہے, پسندیدہ, اچھا, کرنا اچھا ہے, ریکمینڈڈ, کرنا اچھا ہے. مستحب, مندوب, جائز, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جس کا کرنا اچھا ہے, جس کا کرنا اچھا ہے, کرنے پر ثواب ہے, چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. اس میں کیا تھا؟ جس کا کرنا ضروری ہے, کریں گے ثواب ہے, کرنے پر ثواب ہے, جان بوجھ کر چھوڑیں گے, جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو گناہ ہے. اس میں ایسا نہیں, جس کا کرنا اچھا ہے, ضروری نہیں, واجب نہیں, جس کا کرنا ریکمینڈڈ ہے, کرو اچھا ہے. اس میں کیا کمپلسری, جس کا کرنا کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے, ضروری ہے, اور کرنے پر ثواب بھی ہے, چھوڑنے پر گناہ ہے. اس میں چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے, کرنا اچھا ہے, کریں گے تو ثواب ہے. جس کا کرنا اچھا ہے, کرنے پر ثواب ہے,
छोड़ने पर गुनाह नहीं है। जैसे नफिल नमाज, इसका एक नाम सुन्नत भी है। ये फर्ज के ऑपोजिट में सुन्नत, क्योंकि सुन्नत अलग अलग है। बास एक तो नबी के तरीके को सुन्नत बोलते हैं, वो अलग, हदीस को भी सुन्नत बोलते हैं, वो अलग है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे दाढ़ी छोड़ना सुन्नत बोलते हैं, सुन्नत का मतलब ये हुआ नबी से साबित है, लेकिन ये सुन्नत का मतलब ये नहीं है। और सुन्नत करना अच्छा है, करेंगे तो अच्छा सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसमें गड़बड़ करते लोग। सुन्नत दो माने में इस्तेमाल होता है, एक इस माने में, एक फर्ज और वाजिब के ऑपोजिट में सुन्नत, फर्ज जिसका करना ज़रूरी है, सुन्नत जिसका करना ऑप्शनल है, मुस्तहब है, अच्छा है, जायज़ है, उस माने में यूज़ होता। और एक माने में यूज़ होता सुन्नत, यानी नबी के तरीके से ये साबित है, हदीस के माने में। अब अगर हदीस में नबी ने ऑर्डर दिया तो वाजिब है, वो सुन्नत वाजिबा है। तो सुन्नत की दो किस्में होती है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको दो किस्मों में तकसीम करते हैं। जैसे फ़र्ज़ दो है, फ़र्ज़ आइन और फ़र्ज़ किफ़ाया, ऐसे ही मुस्तहब, मंदूब, जायज़ और सुन्नत दो किस्में हैं। एक है मुअक्कदा, मुअक्कदतुन, दूसरा है गैर मुअक्कदा। मुअक्कद ताकीद से, बाज़ वो सुन्नतें हैं, वो मुस्तहब अमाल है, जायज़ अमाल है, जिनके बारे में नबी ने ज़ोर लगाकर बताया, स्ट्रेस करके बताया, नबी ने मुसलसल उन पर अमल किया। जैसे वितर है, वितर की नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा, तहियतुल मस्जिद, ये सब चीज़ें जिन पर नबी ने पाबंदी इख्तियार की है, मुसलसल किए हैं, लेकिन नबी ने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर नहीं दिए इसलिए वो सेकंड कैटेगरी में आ गया। इसमें भी आपने मुसलसल किया है, ताकीद लगाकर, जोर लगाकर, तो मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा। और गैर मुअक्कदा जिसको आपने किया है, सुन्नत की कैटेगरी में, मुस्तहब है, लेकिन आपने कभी किया कभी छोड़ा। जैसे असर से पहले की सुन्नत, इशा से पहले की सुन्नत, ये गैर मुअक्कदा, उतना ताकीद के साथ नबी ने नहीं कहा, ज़ोर लगाकर नहीं किया और किया भी नहीं, आपने कभी छोड़ा भी कभी किया भी। तो मुस्तहब और मुअक्कदा दोनों तकरीबन एक माने में यूज़ होता। कभी यहाँ तक समझने में कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए। हाँ, मुसलसल कोई छोड़ रहा है तो वो पसंदीदा नहीं है, पसंदीदा चीज़ को छोड़ रहा है, इसलिए उसका ये काम पसंदीदा नहीं है। गुनहगार तो नहीं होगा, गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि मंदूब की तारीफ़ वही बयान करते हैं कि जिसका करना अच्छा है, करने पर सवाब है, और अगर कोई छोड़ देता है, छोड़ने पर उस पर गुनाह नहीं है। लेकिन मुसलसल छोड़ने वाला जो मुअक्कदा है, तो उसको छोड़ने वाले की मलामत की जाएगी, क्यों छोड़ते हो भाई? उसकी थोड़ी पूछताछ हो सकती है कि उसके कोई बड़ा आदमी पूछे क्यों करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा तो गुनहगार नहीं है, लेकिन पसंदीदा नहीं है, ऐसा है।
पसंदीदा नहीं है, नहीं, मकरूह के अलग है, मकरूह दूसरी चीज़ों में है, बता रहा हूँ। अब इसके वर्डिंग्स क्या क्या है? फ़र्ज़ के लिए ऑर्डर आता, अला आता, फ़र्ज़ का लफ्ज़ आता। इसको पहचानने का तरीक़ा नबी के अमल से, नबी के प्रैक्टिस से साबित है। नबी के सामने किसी ने किया, आपने उसको एग्री किया, आपने खामोश रहा, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं किया, करो बोल के आपने ऑर्डर नहीं किया। और आपने कहा लेकिन करने में आपने ऑप्शन दिया, चाहो तो कर लो, चाहो तो कर लो, अच्छा है करना, ऐसा आपने उसको रेकमेंड किया है, लेकिन कंपलसरी तौर पर नहीं कहा। जैसे बहुत सारे अहकाम उसमें है। ताहियतुल मस्जिद, आपने कहा कि जो आए वो पढ़ें, पढ़ने से पहले ना बैठें, लेकिन साहब इकराम कहते हैं कि हम नबी की मौजूदगी में कभी मस्जिद आते और हम नमाज नहीं पढ़ते, नबी कुछ नहीं कहते, तो ये ऑप्शनल हो गया। इसके अलावा जैसे 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, आपने कहा कि जो पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर बनाए, जो नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं। अगर वाजिब होता तो छोड़ोगे तो गुनाह होगा। आपने कहा कि जो जुमा छोड़ के घर में बैठा रहता है, जमात छोड़ के घर में बैठा रहता है, मैं उनको जला दूंगा। क्यों? देखो हराम काम कर रहा है, वाजिब को छोड़ रहा है। तो वाजिब जिसमें ना हो लेकिन आपने करने के लिए रेकमेंड किया, आपने मुसलसल किया, तो वो दूसरे दर्जे पे आ जाएगा। तो नबी का सिर्फ प्रैक्टिस, नबी का अमल, नबी ने किया है, ये सेकंड कैटेगरी में आता है। हदीस में क्या आता है? नबी ने जो कहा, नबी ने जो किया, नबी के सामने किया गया, आपने अप्रूव किया। तो नबी ने जो कहा और कहने में ऑर्डर के साथ कहा तो वो वाजिब है। नबी ने सिर्फ किया है, कहा नहीं, तो सेकंड इसमें आएगा। नबी के सामने हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एग्री किया, तो सेकंड कैटेगरी में आएगा। समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पूछिए। ताकीदी हुक्म, ऑर्डर नहीं आता, जोर लगाकर क्या बताया जाता है, ऑर्डर नहीं होता। आप पूरे कुरान हदीस पढ़ लीजिए, कहीं भी अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि ज़ोहर से पहले की 4 रकात सुन्नत पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, तुम पर वाजिब, ऐसा नहीं कहा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें, तो ये सुन्नत मुअक्कदा में दाखिल है। अब इसके हूबहू अपोजिट में आता है नंबर 4, मकरूह। मकरूह हुबहू इसका उल्टा, जिसका छोड़ना अच्छा है, इसमें क्या, जिसका करना अच्छा है, इसमें जिसका छोड़ना अच्छा है, करने पर सवाब है, इसको छोड़ने पर सवाब है, जिसको छोड़ने पर गुनाह नहीं है, जिसको करने पर गुनाह नहीं है, मकरूह वो है। मकरूह कर लिया तो गुनाह नहीं है, लेकिन छोड़ दिया तो सवाब है। ना करना अच्छा है, चलो कभी कर लिया तो गुनाह नहीं, ये मकरूह। मकरूह में लोग जो है बहुत ठगाते हैं, चुप के ये मकरूह वो मकरूह बोल के ठगाते रहते हैं। हकीकत में मकरूह क्या है, किस में है, वो थोड़ा देखना।
اور یہ حرام سے بھی ایک سٹیپ نیچے، مستحب کے اپوزٹ میں ہے اور حرام سے ایک سٹیپ نیچے ہے، اسی لیے آپ نیچے ہی لکھیے۔ حرام کیا ہے؟ جس کا چھوڑنا ضروری ہے، کریں گے تو گناہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جس کا چھوڑنا ضروری نہیں، چھوڑنا اچھا ہے۔ جیسے وہاں تھا واجب جس کا کرنا ضروری ہے، مستحب جس کا کرنا اچھا ہے۔ یہاں پر حرام جس کا چھوڑنا ضروری ہے، مکروہ جس کا چھوڑنا اچھا ہے، واجب جس کا کرنا ضروری ہے، کرنے پر ثواب ہے، مستحب بھی کرنے پر ثواب ہے، حرام چھوڑنے پر ثواب ہے، مکروہ بھی چھوڑنے پر ثواب ہے۔ حرام کرنے پر گناہ ہے، مکروہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے۔ سنت ایک مؤکدہ، ایک غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ جس کو نبی نے بہت زور لگا کر کہا کرنا چاہیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہے، کبھی چھوڑے نہیں، تو مؤکدہ۔ لیکن نبی نے آرڈر نہیں دیا، فرض نہیں کیا۔ اور غیر مؤکدہ نبی نے کبھی کیا کبھی چھوڑا، آپ نے خود کبھی کیا کبھی چھوڑا، اور زور لگا کر آپ نے نہیں بتایا۔ مکروہ، اب مکروہ میں دیکھیے تو مکروہ کا چھوڑنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن چھوڑنا یہی ریکمینڈ ہے، چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ جیسے، اور یہ عام طور سے معاملات میں ہوتا ہے، زیادہ تر معاملات میں، عبادات میں بہت کم، عبادات میں بہت کم ہے، معاملات میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کھڑے ہو کر پینا، کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کھڑے ہو کر پی لیے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پینا کھڑے ہو کر اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سنت میں ہی آتا ہے، پورے کام سنت ہی ہے۔ حرام چیز چھوڑ دینا بھی سنت ہے، واجب پر عمل کرنا بھی سنت ہے۔ سنت وہ معنی میں الگ ہے، وہی گڑبڑ کرتے ہیں عام طور سے، اسی لیے اس میں سنت کو لکھنا ہی نہیں عام طور سے عوام کے لیے، انہیں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی سنت ہے، فرض پڑھنا بھی سنت ہے، نفل پڑھنا بھی سنت ہے، سنت پڑھنا بھی سنت ہے۔ سود نہ کھانا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی نے کیا، آپ نے سودی کاروبار نہیں کیا۔ شراب چھوڑنا بھی سنت ہے، سود لینا دینا، کاروبار کرنا، اس میں گواہ رہنا، سب کسی بھی طرح کی انوالومنٹ حرام ہے۔ اب لیکن یہ سنت ہے، سنت کی کیٹیگری الگ الگ ہے، کچھ سنت ہے جو فرض ہے، کچھ سنت جو حرام ہے، کچھ سنت جو مستحب ہے، کچھ سنت جو مکروہ ہے، کچھ سنت جو مباح ہے۔ یہ یاد رکھیے، نبی کا طریقہ سنت ہے، لیکن سنت میں فرق ہے کیٹیگری سے۔ یہ جو سنت ہے یہ خاص معنی میں ہے صرف، لیکن ہر کام آپ سنت، اب جیسے شراب چھوڑنا سنت ہے، سنت کا مطلب کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے ہو، تو کبھی کبھی پی لیے بھی چلتا کیا؟ نہیں۔ نماز پڑھنا سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اب سنت ہے بھائی، کرو تو بھی چلتا ہے، نہیں کرو تو بھی چلتا ہے، 2 دن جو ہے ظہر پڑھے 3 دن نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے کیا؟ نہیں، وہ سنت واجبہ ہے، اور یہ سنت جس کا چھوڑنا ضروری حرام ہے۔ یہ تو اس طریقے سے سمجھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ مکروہ کو کیسے سمجھیں گے، اس کے وارڈنگز کیا ہے؟ جیسے پھر یہاں تھا آرڈر ہے تو واجب، آرڈر نہیں ہے زور لگا کر نہیں ہے تو مستحب۔ یہاں پر حرام جس میں روک دیا گیا، لفظ حرام آ گیا، نہیں کرنا نہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، منع تو کیا گیا لیکن زور لگا کر نہیں، نہ کرو تو اچھا،
मतलब कर लोगे तो चलेगा, ना करो तो अच्छा, ऐसा ना करो तो अच्छा, कर लोगे तो कोई मसला नहीं। ये मकरूह। आम तौर से मामलात में, आम जो इंसानी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, तिजारत है, कारोबार है, खाने पीने के मसाइल, इनमें होता है। इबादतों में ये बहुत कम है। अब अहनाफ के पास जो है रोज़े कितने मकरूहात, नमाज कितने मकरूहात, रोज़े कितने मकरूहात, ऐसा नहीं है। इबादत में मकरूहात बहुत कम है। जी नीयत पर डिपेंड है, नीयत पर डिपेंड है। बर्थडे मना रहे हैं, अगर ये सोचकर अगर नहीं मनाएंगे तो इनको नुकसान होगा, इनको नुकसान होगा, मनाने से सवाब है, तो ये तो बिदात में आएगा, बिदात में आएगा, अक़ीदे के इसमें आ जाएगा, क्योंकि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। आप बर्थडे के साथ उसको जोड़ दिए मनाएंगे तो अच्छा है। कोई आदमी सुन्नत समझकर मनाता है तो बिदात है, सवाब समझकर करता तो बिदात है। अक़ीदे का एक पार्ट मतलब नुकसान होगा इस ये समझ के करता तो बिदात है। और अगर कोई आदमी नहीं, सवाब इसमें नहीं है और अक़ीदे का पार्ट भी नहीं है, नहीं मनाएंगे तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी में कर ले रहा हूँ, तो वो रस्म रवाज में आएगा। और रस्म रवाज में भी आप देखना नबी ने इस सिलसिले में क्या कहा। नबी ने कहा कि जो दूसरों की मुशाबात इख्तियार करता है, दूसरों की तक़लीद करता है, उनमें से है। चूँकि ये यहूद और नसारा का तरीक़ा है, उसी रास्ते पे चल रहा है, तो ये गलत है। और जब नबी ने कहा कि यहूद और नसारा की तक़लीद नहीं करना नहीं है तो हराम है। हराम किस में आएगा? मकरूह नहीं। कुछ लोग नहीं भाई मकरूह कर लिए तो गुनाह नहीं, तो हराम है। बिदात, नबी ने कहा कि बिदात मत करो, वो भी हराम है। मत कहा, बिदात मत करो, रिजेक्टेड है वो। और हमने ये भी मालूम किया हराम के ज़िम्न में कि जिसके करने पर सख्त अजाब के बारे में, पनिशमेंट के बारे में सुनाया गया। नबी ने कहा कि जो बिदात है, बिदात करता है, उसको यह अजाब होगा, उसकी नेकियां कबूल नहीं होगी, उसको धक्का मार के भगा दिया जाएगा, तो उसमें आ गया, हराम है। बोलिए बोलिए। वही आएगा, नीयत पर डिपेंड है। चलो भाई दो आदमी बैठ रहा है, एक निकाह की बातचीत हो रही है, बैठे, कोई गिफ्ट के एक्सचेंज किए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए ख़ास रस्म करना, ख़ास रस्म करना कि अंगूठी ही देना है, फ़ला उंगली में ही पहनाना है, फिर उसके बाद फ़ला फ़ला तरीक़े से फिर नज़र उतारना है, ऐसे करना वैसे करना, ये सब नहीं करेंगे तो एक नुकसान होगा, रिश्ता आगे चलेगा नहीं, तो फिर गलत, तो हराम में आ जाएगा। इसीलिए हमने दलाइल में मालूम किए, एक था सद्दु ज़रिया, सोर्स को रोकना। अगर ये चीज़ किसी और बड़े नुकसान तक पहुंचा दे, वहीं पर उस पर पाबंदी लगा देना, मत करो। हाँ, दुनियावी मामलात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीनी मामलात में उनकी इत्तिबा नहीं करना और बर्थडे मनाना उनके दीन में शामिल है। वो ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे मनाते, उनके रिलीजन का पार्ट है वो, आप जाके मालूम कीजिए। जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ पर भजन म्यूज़िक उनके रिलीजन का पार्ट होता है, उसके बगैर इबादत नहीं हो सकती है, आग के बगैर इबादत नहीं हो सकती है। हम अगर वही समझे तो वही बात हो गई है। अब कवाली हम कहते हैं उसमें सवाब है, बहुत अच्छा काम है, म्यूज़िक अरे इसमें तो ये इबादत है, तो वो उनका तरीक़ा हो गया, वो भी हराम, ये भी हराम। इसीलिए बहुत सारे लोग जो रिलीजन का पार्ट है, उनका रिलीजन नहीं है, दुनिया में मामलात में उनके एक बिज़नेस आपको अच्छा लगा, आप कॉपी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। उनके एक तालीम का तरीक़ा, इल्म का तरीक़ा, उनकी एक रिसर्च आपको अच्छी लगी, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। दीनी मामलात में नहीं होना चाहिए। मनाया गया एनिवर्सरी के तरीके से, लेकिन उसमें मकसद है कि वो बीमारी
دیکھیے ایک دن کو خاص کر کے منا لینا ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. لیکن اب دیکھیے وہ کوئی ریلیجن کا پارٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ان کا ریلیجن کا نہیں ہے. تو کوئی آدمی اگر اس طرح منا لیا تو وہ حرام میں تو نہیں آئے گا, حرام میں نہیں آئے گا, لیکن ہاں وہ بھی جائز ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے. جائز معاملات میں اویرنیس کے لیے ایک دن کو خاص کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اویرنیس ہونا چاہیے. اور اگر اس دن وہ خوشی کی طرح ایک عید اور تہوار کے طور پر کر لیتے تو غلط ہے, کیونکہ اسلام میں 2 عید ہیں, عید اور تہوار کے طور پر نہیں. ہاں بولو ایک اویرنیس کے طور پر, جیسے کالجوں میں گریجویشن ڈے ہوتا ہے, اینول ڈے ہوتا ہے, ایک خاص ڈیٹ کیے اور اس میں کر لیے, لیکن وہ فکس نہیں ہوتا, سہولت کے حساب سے کر لیتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے, یہ سب ڈے منانا غلط نہیں ہے. اینول ڈے ہے, گریجویشن ڈے ہے, کوئی ایک سیلیبریٹ کر رہا ہے, کوئی غلط نہیں ہے. لیکن ریلیجن کا پارٹ ہو, ثواب سمجھ کر کریں تو ایک دم حرام ہے. چلو اویرنیس کے لیے کر رہے ہیں تو حرام تو نہیں ہے, حرام نہیں ہے. لیکن اسلام یہ کہتا کہ ہر وقت, ہاں اس کو بھی, اب جیسے والنٹین ڈے مناتے ہیں, یہ تو بے حیائی ہے, عریانیت ہے. ایسے ڈے جس طرح سے مناتے ہیں تو یہ غلط ہے. چلو لیبر کے فائدے کے لیے ایک لیبر ڈے بنا لیے, لیبروں کو فائدہ, ان کے حقوق کیا, ٹیچر کے فائدے, ان کے حقوق کیا ہے, ایسے منا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اب انڈیا میں جو ٹیچر ڈے مناتے ہیں یہ اصل میں نہرو کے برتھ ڈے ہے, رادھا کرشن کے کہاں, اور چلڈرنس ڈے ہے, نہرو کے برتھ ڈے ہے. ہاں تو یہ غلط ہے, کانسیپٹ غلط ہے. کسی شخصیت کے ساتھ اگر جوڑ دیے, جیسے اب ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں تو رادھا کرشن کے برتھ ڈے ہیں, اور پھر چلڈرن ڈے منا رہے ہیں تو چچا نہرو کے برتھ ڈے ہیں, تو لے دے کے ادھر کیوں, کسی شخصیت کے ساتھ کیوں جوڑ دیے؟ یہ غلط چیز ہے. اس لیے ہم اب یہ نہیں کریں گے, کیونکہ ایک غلط چیز کی طرف جا رہی ہے یہ. اب اس ذریعے کو روکنا, اب اس طرح کے جو ڈے ہیں ان میں ہم ساتھ نہیں دیں گے. لیبر میں چلو کچھ مسئلہ نہیں, لیکن وہ بھی اب دیکھیے کچھ لیبر ڈے کے پیچھے کوئی مقصد ہے کیا؟ کسی خاص آدمی کے برتھ ڈے, اس کی وفات, اس کی قربانی کو اس دن سراہا جا رہا کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے آزادی مناتے ہیں, آزادی کا ڈے منانا غلط نہیں ہے, منا رہے ہیں, ہم بھی اسکول کالجوں مدرسے میں سب جگہ مناتے ہیں. کیوں؟ اس میں کوئی خاص آدمی, خاص شخصیت, خاص ریلیجن کا نہیں, پورے انڈیا کے لوگوں کو, سب کو آزادی ملی, سب خوشی مناتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلو اس دن کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ, جو لوگ قربانیاں دی ان کو یاد کرتے ہیں, کیا تھے, کہاں ہیں, آگے کیا کرنا, ایک لائحہ عمل بناتے ہیں, اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ مباح میں آئے گا, اس کے کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے, چھوڑنے پر ثواب بھی نہیں ہے. کرو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مباح. نیکسٹ آ رہا, یہ آخری بات ہے. تو مکروہ, اب دیکھیے مکروہ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعض مکروہ ایسے ہیں اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی, یہ تقریباً حرام کے ضمن میں ہی, اور ایک ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی. یہ مکروہ تحریمی اصل میں حرامی ہے, اصل میں حرامی ہے. جیسے مؤکدہ اصل میں مستحبی ہے, تو ایسے ہی بسا اوقات حدیث میں, قرآن میں کریہا کا, مکروہ کا لفظ آتا کہ اس کو ناپسند کیا گیا, لیکن وہ کریہا دیکھنا کہ یہ مکروہ واقعی معنی میں حرمت تک پہنچ جائے, بڑی وعید اس میں ہے, تو حرام ہے. تو یہ مکروہ تحریمی اصل میں حرام میں چلا جائے گا. ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی, اس کو شریعت نے ناپسند کیا. جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی نے ناپسند کیا, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. عام طور سے آپ ایسا نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار آپ نے کیا, آپ نے کھڑے ہو کر باقاعدہ پیشاب کیا. کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے, اس کے نہیں میں نہیں کرنا بول کے ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ بھائی
کھڑے ہو کر پیشاب، کھڑے ہو کر پینے کے تعلق سے نبی نے کہا کہ کوئی کھڑے ہو کر پیے تو قی کر دے۔ اب یہ جو آپ نے اتنے زور لگا کر کہا قی کر دے، یہ تنزیہ ہے، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی نہیں ہے، حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر پینا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی۔ تنزیہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر متنبہ کر کے، وارن کر کے روکنا چاہ رہے ہیں کہ مت کرو، اچھا ہے، چلو کبھی کر لیے تو گناہ نہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آخری بات ہے مباح، یہ مکروہ اور مستحب کے بیچ میں ہے۔ مباح جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہے، کرنے پر گناہ نہیں، چھوڑنے پر ثواب نہیں، چھوڑنے پر گناہ نہیں، کرنے پر ثواب نہیں، کچھ نہیں، ثواب گناہ کچھ نہیں، مباح، آپشن، اس کو کہتے ہیں آپشنل۔ شریعت نے کچھ نہیں کہا، آپشن دے دیا، چاہو تو کرو، مت کرو، کچھ بھی نہیں۔ گھڑی چاہے تو یہ ہاتھ میں پہنو، یہ ہاتھ میں پہنو، یہ ہاتھ میں پہنو گے تو ثواب نہیں، یہ ہاتھ میں پہنو گے تو گناہ نہیں۔ ہاں یہ عام طور سے دنیاوی معاملات کے ہوتے ہیں۔ جی، سونے کے علاوہ کچھ دوسرے میٹل یوز کر سکتے ہیں؟ سونے کے علاوہ دوسرے میٹل جیسے اس کے بارے میں، لوہے کے بارے میں بھی حدیث میں وضاحت ہے کہ لوہے کے انگوٹھی پہننے سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا، لوہے کے انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ تو سونا اور لوہا یہ دونوں، تانبے کے تعلق سے بھی نبی نے فرمایا کہ یہ مشرکین کی علامت ہے، تانبے کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا۔ اب اس تعلق سے کچھ نہیں ہے شریعت میں، شریعت میں کچھ نہیں ہے تو پلاٹینم کو استعمال کر لیتا ہے، غلط نہیں ہے۔ جیسے ڈائمنڈ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اب سونے پر زکوٰۃ ہے، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، آپ کتنا بھی رکھو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایسٹ کے طور پر رکھے ہیں تو اور بات ہے۔ اب زیورات کے طور پر کوئی رکھے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ وہ ریئر ہوتا ہے، ایک دو، بہت کم، اس لیے سونا آپ رکھیں، گولڈ رکھیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، ڈائمنڈ رکھیں تو آپ کو اس میں زکوٰۃ نہیں دینا۔ کس میں؟ کون سی؟ ہاں مباح، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، ثواب بھی نہیں ہے، مباح، آپشن۔ ہاں شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہا گیا، یا ایسے بتائے کہ چلو کرنا چاہے کرو، نہ کرنا چاہے مت کرو۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے تعلق سے مکروہات نہیں ہے، چیز یا تو حلال ہوگی یا حرام۔ اور وہ احناف کے پاس مشہور ہے، فقہ کی باتیں ہیں، یہ فقہ احناف میں ہے، حدیث میں ایسا کچھ نہیں، حدیث میں چیز یا تو حلال یا حرام، کھانے پینے کی چیز حلال یا حرام، بیچ میں مکروہ نہیں ہے۔ یہ عام طور سے معاملات میں، کچھ کاروبار میں، ایسی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو حدیث میں ہے، حدیث میں ہے کہ انسان اپنے زیر ناف اور بغل کے بال جو ہے کم سے کم 40 دن کے اندر ایک مرتبہ تو ضرور صاف کرنا، نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا، اس میں تو وعید آ گئی، اور جس میں وعید، عذاب سنائے جائے، سزا اور پنشمنٹ آئے، گناہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو 40 دن آپ کراس نہیں کرنا، 40 دن کراس کر گئے تو گناہ ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں، نماز نہ ہونے کی روایتیں تو میرے خیال سے صحیح نہیں ہے، نماز اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گنہگار ہوگا، ہے گنہگار ہوگا۔ جی مکروہ تحریمی سمجھ لیجئے کہ حرام ہے، بعض چیزیں شریعت میں لفظ کراہت کے ساتھ استعمال کیا، حرام نہیں ہے، کراہت کہا، لیکن یہ کراہت اس درجے تک کہ وہ حرام ہے،
تو مکروہ تحریمی اصل میں حرام ہی ہے، مکروہ تنزیہی اصل میں مکروہ ہے یہ۔ اب اس کو الگ سے دو تقسیم کیوں کیے؟ کیونکہ کبھی کبھار قرآن و حدیث میں لفظ کراہت آ جاتا ہے، کریہ ذالک، اس کو ناپسند کیا۔ اب یہ ناپسند کا معیار کیا ہے؟ ناپسندیدگی کبھی حرام تک پہنچ جائے تو حرام ہے، وہ ناپسندیدگی صرف ناپسند کے حد تک ہے تو مکروہ ہی رہتا ہے۔ مباح دنیاوی معاملات میں کہا کہ بھائی آ کے بیٹھ جاؤ، جیسے چاہے بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، جیسے آپ کو سہولت ہے بیٹھ جاؤ، ایسا بیٹھنے ثواب ہے۔ اب ناخن کاٹنا ہے، جیسے چاہے کاٹو، ادھر سے شروع کرو ادھر سے شروع کرو، ہاں رائٹ سے شروع کرو گے تو ثواب ہے، رائٹ سے کرو ٹھیک ہے، لیکن وہ خاص کچھ بتاتے ہیں رائٹ کے ادھر سے شروع کر کے ادھر سے پھر ادھر جانا ہے، ایسا کچھ نہیں، بس رائٹ ہینڈ کو پہلے کاٹو جیسے آپ کو سہولت ہو، یہ انگلی ہو یہ انگلی ہو، آپشنل ہے، سب مباح، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، نہیں کرو گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات کی یہ سب باتیں ہوتی ہے، جیسے آپ پکانا آپ سیکھے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ نہیں جانتے تو گناہ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی آپ جو ہے مثال کے طور پر کوئی خاص فن ہے، گھر بنائے تو گھر بنانے پر آپ کو ثواب ہے کہ نہیں؟ نہیں بنائے تو گناہ ہے کہ نہیں؟ میں گھر بنایا نہیں تو ثواب ملے گا نہیں بنایا ملے گا؟ تو یہ دنیاوی معاملات کے تعلق سے باتیں ہوتی ہے مباح۔ جی ہاں، بال بچوں کو رکھنے کے لیے، گھر بار کس کے لیے جتنی ضرورت ہے آپ کے اتنے رکھیں گے تو اتنے کے لیے خرچہ کر رہے تو ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایکسٹرا، اس میں صوفہ رکھیں، ایکسٹرا چیزیں لگائے، ایکسٹرا جو ہے یہ کیے تو اس میں آپ کو ٹھیک ہے حیثیت ہے کرو، ثواب اس میں نہیں ہے۔ اب پلاسٹنگ جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، بس اس کر دیتے ہیں، اتنی فنیشنگ اتنا یہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی ضرور نہیں ہے۔ اب سیمنٹ کا ہی پورا یہ کر دیے، فرش بنا دیے، اب آپ اس میں ٹائلز لگا رہے ہیں، اس میں آپ ماربل لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں تو یہ تزئین کاری اس میں نہیں۔ حد سے زیادہ فضول خرچی کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا۔ پھر آپ کو پیسہ ہے، ایک سے زیادہ بلڈنگ بنائے ہیں تو آپ کو اس میں ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ہے۔ حدیث میں وہی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ انسان جو خرچ کرتا ہر خرچے میں اس کو ثواب ہے، سوائے گھر میں جو خرچہ کرتا ہے اس میں ثواب نہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔